تو احسن صاحب ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیک اتھارٹی جو بنائی گئی آپ کے دور میں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس وقت میں نے کافی کام کیا تھا اس پہ، کہ آپ کی حکومت میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ سی پیک اتھارٹی بنائی جائے، لیکن آپ نے مخالفت کی. وزیر اعظم صاحب اس وقت جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی اس پہ نہیں مانے تو وہ نہیں بن سکی تھی. تو ایک تو یہ ذرا ناظرین کو آگاہ کر دیجئے گا کہ آپ کو اس میں کیا قباحت نظر آتی تھی، کیوں سی پیک اتھارٹی نہیں بننی چاہیے تھی. اور دوسرا، اب یہ اتھارٹی جو بنی ہے یہ اکتوبر میں 2019 میں اس کا آرڈیننس کے ذریعے وجود عمل میں آیا، لیکن ایک دفعہ صرف یہ قومی اسمبلی میں آرڈیننس پیش ہوا تو وہ تو لیپس کر چکا ہے. تو اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے، سی پیک اتھارٹی سے پہلے جو ہم وقفے سے شروع میں بات کریں اس کو میں کنکلوڈ کر دوں. دیکھیے، جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے نا، ماضی میں یہ رہا ہے کہ ہم اس کو غیر مربوط انداز میں کرتے رہیں. یہ ہم نے کوشش کی تھی ویژن 2025 جب بنایا کہ پاکستان کے تمام فیسٹس آف ڈیولپمنٹ انہیں انٹیگریٹ کیا جائے. اسی لیے فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی، ان تینوں کا آپس میں بہت گہرا لنک ہے. ان کو ایک مربوط انداز میں ہم لے کر چلے تھے. اب اس وقت مجھے جو خدشہ ہے کہ حکومت کا کوئی ڈیولپمنٹ فریم ورک نہیں ہے. یہ ہوچ پوچ بنا رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک جو 5 سال میں ہمارا ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ایمرج کر رہا تھا وہ بھی سارا خراب ہو جائے گا. ہمارے پاس تو ویژن 2025 تھا جس میں ہم نے سب چیزوں کو مربوط کیا ہوا تھا. اب تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ تو جدھر سے چلے ہوا ادھر چلے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کپتان کا ویژن آپ نے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ غریب آدمی مر گیا ہے، مزدور مر گیا ہے، کسان مر گیا ہے، طالب علم مر گیا ہے، نوجوان جو ڈگری لے کر نکلا ہے وہ مر گیا. اب سی پیک اتھارٹی پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے 2013 میں جب ہم نے سی پیک کے معاہدے پہ دستخط کیے تو کلین سلیٹ تھی، اور ہمیں بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ہے یہ چین کی مشین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلے گا. اور پھر ہم نے 4 سالوں کے اندر 1 سال ہمارا ضائع ہوا چونکہ دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے، اور چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا تو ہمارا پہلا سال ضائع ہو گیا. لیکن 4 سالوں میں ہم نے تقریباً $28.5 ارب کے منصوبے میٹیریلائز کر دیے. ان کو ہم نے زمین پہ کھڑا کر دیا، ان پر ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ 4 سالوں میں $28.5 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری آپ ریئلائز کریں. کس نے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پبلک سیکٹر نے کیا. پاکستان کی وزارتوں میں وہ افسران جو ان منصوبوں پہ کام کر رہے تھے، دن رات انہوں نے محنت کی. اور جو ہم اکثر کہتے تھے نا سول ایڈمنسٹریشن کام نہیں کر سکتی، انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ انہیں لیڈرشپ دیں اور انہیں امپاور کریں یہ کوئی بھی کام کر کے دکھا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں تو سی پیک اتھارٹی کی ضرورت نہیں پڑی تھی. وہ کیوں نہیں پڑی تھی؟ اس میں ہیں 14-15 وزارتیں جنہوں نے کام کرنا ہے. جب بھی ایک آپ انٹر منسٹریل موڈ میں کام کریں گے تو آپ ایک ٹیم ورک سے تو کام کر سکتے ہیں. آپ ہائرارکیل سیٹ اپ بنا کے ان پہ باسنگ نہیں کر سکتے. ہر وزارت نے اپنا کام کرنا ہے. پلاننگ منسٹری کا رول یہ تھا کہ ہم نارملی تمام وزارتوں سے چونکہ ڈیولپمنٹ کے لیے انگیج کرتے ہیں اور وہ سب ہمارے پاس آتے ہیں، وی ور دیئر نیچرل پارٹنرز. تو ہم نے ان کو ایک ٹیم ورک کے اندر امپاور کیا، ریگولرلی اس کی مانیٹرنگ کی اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. اب یہ جو اتھارٹی کا تجربہ ہے، میں نے ان کو جب شروع میں یہ لے کر آئے یہ مسودات اسی پارلیمنٹری کمیٹی میں سوال کیا تھا، مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا یہ سی پیک اتھارٹی منسٹری آف ریلوے کا متبادل بن جائے گی؟ کیا یہ منسٹری آف کمیونیکیشن کا متبادل ہوگی؟ کیا یہ سول ایویشن کا متبادل ہوگی جس نے ایئرپورٹ بنانا ہے گوادر میں؟ کیا یہ منسٹری آف انرجی یا واٹر اینڈ پاور کا متبادل ہوگی جس نے توانائی کے منصوبے بنانے ہیں؟ کیا یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا متبادل ہوگی جس نے انویسٹمنٹ کو ہارنس کرنا ہے؟ کیا یہ منسٹری آف کامرس کا متبادل ہوگی جس نے کوآرڈینیشن کے لیے شاید انہوں نے بہتر سمجھا ہو کہ وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو جو اس کو رول دے رہے ہیں وہ تو اس کو کل مختار بنانا چاہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان وزارتوں میں اور اتھارٹی میں ایک چپ کلش شروع ہو جائے گی. اور جیسے وہ محاورہ ہے نا، 2 ملاؤں میں مرغی حرام، تو سی پیک بیچارہ تو فارغ ہو جائے گا کہ بھئی اتھارٹی کی ذمہ داری ہے یا وزارت کی ذمہ داری ہے. یہ کام ڈنڈے سے یا باسنگ سے نہیں ہوگا، یہ ایک ٹیم اپروچ سے ہو سکتا ہے، یہ امپاورمنٹ سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان وزارتوں کو جن کا کام ہے با اختیار کریں. اگر کیپیسٹی ایشو ہے ادھر کیپیسٹی پیدا کریں. تو آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے احسن صاحب کہ کیوں یہ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد بنا بھی لی گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حکومت کی ایک دانستہ پالیسی ہے، یہ ہر چیز میں ناکام ہو رہی ہے، اسے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے قومی ادارے کو ہر چیز میں دھکیل رہی ہے. آپ دیکھیے نا
یہ جو ٹڈی دل کا آپریشن ہے یہ تحصیلدار لیول کا آپریشن تھا کہ تحصیلدار کو آپ کہیں بھی جاؤ ٹڈی دل ختم کرو اور اس کے لیے نگرانی کرو. بہت کوئی آفت آ جائے تو اسسٹنٹ کمشنر کو ریز کر دیں آپ لیول. اب آپ دیکھیں کہ پوری سول انتظامیہ فارغ ہے, انہوں نے سارا فوج کے حوالے کر دیا. لیکن وسائل کی کمی ہے, سویلین میں کیوں نہیں بھائی, سویلین ایڈمنسٹریشن سب کچھ کرتی ہے, موجود نہیں ہے, اسپرے کے لیے کوئی آپ کرنے کے لیے آپ کے پاس افرادی قوت موجود نہیں ہے. 10 کروڑ روپے اگر آپ وقت کے اوپر خرچ کر دیتے تو یہ ختم ہو جاتی. آپ نے 10 کروڑ روپے کی دوائی بر وقت پروکیور نہیں کی, 800 ارب روپے کا نقصان کرا لیا ایگریکلچر کا. لیکن ایسے صاحب اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ہمیں اس حوالے سے اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ نظر نہیں آیا کہ اگر آپ پارلیمانی کمیٹی میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس مخالفت کے باوجود گورنمنٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو اتھارٹی کو عمل میں لے آتی ہے تو آپ نے اس آرڈیننس کے خلاف کسی آپ کی سینٹ میں اکثریت ہی آپ نے قرارداد پیش نہیں کی. ہم نے نہ صرف اس سی پیک کمیٹی میں نے مخالفت کی بلکہ سی پیک کمیٹی نے یونینیمسلی مخالفت کی کہ اتھارٹی نہیں بننی چاہیے. اس کے باوجود حکومت نے پارلیمان کی اتنی قدر کی کہ وہ بنا دی. تو سوال اپوزیشن کا نہیں ہے. آرڈیننس جب انہوں نے لے آئے تو آپ 120 دن کے اندر آپ سینٹ میں آپ کی اکثریت تھی, آپ اس کی مخالفت میں قرارداد لا سکتے تھے لیکن آپ نہیں لے کے. وہ ایکسپائر ہو گیا نا, وہ پاس نہیں کرا سکے. وہ دیکھیں نا, وہ پاس نہیں کرا سکے چونکہ ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اب اس وقت تو خلا کے اندر ہے سی پیک اتھارٹی. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پورا سی پیک اتھارٹی کے لبادے میں کوئی ایک نیا سپر پرائم منسٹر آفس کریٹ کر دیں, یعنی کہ وہ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے جو متنازع قسم کا وہ مسودہ سامنے آیا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے پاس ہوں گے. تو یہ تو ایک خلفشار ہے, سول ایڈمنسٹریشن کو تباہ کرنے کا نظام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت جو ہے یہ حکومت چلا سکتی ہے, نہ ان کو پتا ہے. تو احسن صاحب اگر یہ جس طرح خبریں آ رہی تھی کہ ایک متنازع جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, اگر اس طرح کا ڈرافٹ لے کے آیا جاتا ہے, اس کو بل کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور مخالفت کرے گی اس کی؟ جی بالکل. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ سی پیک کے نظام کو چوک کر دے گی اور جو ہماری وزارتیں ہیں ان سب کی یہ اختیارات کو سلب کرے گی. نتیجہ یہ اس کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہوگا. یہ منسٹری آف ریلوے تو نہیں بن سکتی, یہ منسٹری آف کمیونیکیشن تو نہیں بن سکتی, منسٹری آف کامرس تو نہیں بن سکتی. وہ ادارے بھی اپنا کام چھوڑ دیں گے, یہ بھی وہ کام نہیں کر سکیں گے, تو پورا سی پیک تباہ ہو جائے گا. اور انہوں نے عملاً کر دیا ہے. دیکھیے اب اس وقت وہ سٹیج ہونی چاہیے تھی کہ 2020 تک ہمارے 9 انڈسٹریل زون کا انفراسٹرکچر تیار ہوتا اور ہمارا جو پلان تھا 2025 کے درمیان اربوں ڈالر کی چائنیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ ان زونز میں آتی. ابھی تک ایک زون ہمارا تیار نہیں ہوا. ہمارے جتنے منصوبے ہیں سب کھٹائی میں پڑے ہیں. یہ میں نے آپ کو ML1 کا تو بتا دیا ہے, جتنے پیسے انہوں نے دیے اس کے مطابق تو 197 سال لگیں گے اسے مکمل ہونے میں. تو اس کا مطلب احسن صاحب کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اب سی پیک اتھارٹی جو ہے وہ قانونی وجود نہیں رکھتی اگر آرڈیننس لیپس ہو چکا. میرے خیال میں اس کا کوئی اب وہ ایک ہوا کے اندر ہی معلق ہے.